جو انہوں نے سوال کیا میں اس پہ بالکل وضاحت ایک بار نہیں کئی بار دے چکا ہوں، بلکہ پرسوں جب یہ واقعہ ہوا سوات میں فائرنگ کا تو اس کے بعد آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے، آپ نے ٹی وی سکرینز دیکھے ہوں گے، میرے اپنے بیانات آئے ہیں، ٹی وی چینلز پہ بھی آیا ہوں، بیپرز بھی دیے ہیں، سٹیٹمنٹس بھی دی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے امن و امان کی صورتحال کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوات میں ایک پرسوں جو واقعہ ہوا ہے افسوسناک واقعہ ہوا تھا۔ ایسے واقعات اس سے پہلے جو آخری واقعہ شاید جو اگر میرا حافظہ مجھے غلط نہیں بتا رہا، آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کہ شاید جو ادریس خان صاحب کی پر حملہ ہوا تھا آئی ای ڈی کا سوات میں، وہ ایک حادثہ ہوا تھا۔ 2 دن پہلے ایک اور واقعہ ہوا ہے بائی پاس روڈ، وہ تو فائرنگ ہوئی تھی نہیں، لیکن دیکھیں تھوڑی سی بات کو ذرا پریکٹیکلی دیکھیں گے نا، اس کے بارے میں ایک اور کاؤنٹر ورژن بھی آیا ہے، وہ ورژن بھی آپ کے اخبارات ہی کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے بھی، کہ اس میں پھر یہ وہ فائرنگ کا سیکیورٹی فورسز اور ان کے درمیان آیا تھا، لیکن بعد میں جو ایف آئی آر درج ہوئی اور جو واقعات آئے ہیں اس میں کچھ اور باتیں آئی ہیں، تو ان کی تحقیقات جاری ہیں۔ یعنی میں کہنا یہ چاہوں گا، ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس کا ضرور ادراک ہوگا اور ہونا بھی چاہیے، کہ ان حالات میں ہر مجرمانہ واقعہ فائرنگ کا یا کسی پر حملے کا ضروری نہیں ہے کہ ہر واقعہ جو ہے اس کو طالبان کی اس موومنٹ کے ساتھ یا اس جنگ کے ساتھ جو ہے جوڑا جائے۔ کئی واقعات ایسے ہیں کہ جہاں پر مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اس کو بعد میں رنگ یہ دیا جاتا ہے فار وٹ ایور ریزنز، اور بعد میں جب تحقیق ہوتی ہے تو چیزیں کچھ سامنے آ جاتی ہیں کہ حقائق ایسے نہیں تھے جیسے بیان کیے گئے۔ تو ذرا دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات میں پھر ایک بار اس کا اعادہ کروں گا، یہ بات میں یہاں سے بھی کہہ چکا ہوں، کئی بار کہہ چکا ہوں، ریپیٹ ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن میں یہ کہوں گا کہ ہر واقعہ جو طالبان کے نام سے ہوتا ہے، ہر حملہ جو اس کو طالبان کا کوئی گروپ تسلیم کرتا ہے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ تحریک طالبان پاکستان نے کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا بنیادی ایک فرق ہے جس پہ میں کئی بار بات کر چکا ہوں۔ یار وہی ہے نا، کل عدم ٹی ٹی پی ہے نا، نور سی نوسا سے دغا بال کی کھال اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پتہ ہے میں تحریک طالبان پاکستان میں نے کہا، کل عدم آپ ساتھ لگا دیں، میں بھی لگا دیتا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان ذمہ داری قبول بھی کر لے کر بھی وہ نہیں انوالو، میں نے یہ کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ جو واقعہ طالبان کے ساتھ ہوتا ہے یا طالبان کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے، تو وہ طالبان نے تو کیا ہوگا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی بھی کا واقعہ ہو۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ٹی ٹی پی بذات خود ایک تنظیم ہے، مین تنظیم ہے ان کی، لیکن اس تنظیم کے علاوہ کئی اور گروپ ہیں، ان گروپوں نے کلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات ہو رہے تھے ان کا انکار کیا ہے، اس سے بغاوت کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے یہ مذاکرات اور ہم جنگ جاری رکھیں گے۔ تو میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جتنے واقعات ہو رہے ہیں جس میں طالبان کی طرف سے ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ ہی یا وہی مرتکب ہوں، ذمہ دار ہوں ان واقعات کے۔ وہ ان واقعات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کی ہوتی ہے، اور اس کے لیے ان کا ایک خاص قسم کا پریس ریلیز ہے جس کو وہ جاری کرتے ہیں اور تمام میڈیا کو آتا ہے۔ تو ایک تو میں یہ تھوڑی سی کلیئرٹی بات سے پہلے، ذرا سوال سے پہلے، وضاحت سے پہلے یہ چیز میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سوات میں واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، اس کی تفتیش بھی جاری ہے، ایف آئی آر بھی درج ہو چکی ہے، متعلقہ قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کی تفتیش کر رہے ہیں، جو بھی ذمہ دار ہوں گے انشاءاللہ تفتیش کے بعد نتائج سامنے آئیں گے، حقائق سامنے آئیں گے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اگر وہ ہاتھ آئیں گے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اگر مقابلہ ہوتا ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ حکومت کبھی بھی کسی صورت میں بھی اپنی ذمہ داریوں سے غفلت نہیں برتی، نہ برتی ہے نہ برتے گی انشاءاللہ۔ پہلی بات دوسری بات جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، آپ نے کہا حکومت کدھر ہے، شہاب صاحب نے پوچھا کہ کہاں ہے، کسی نے کوئی وہ نہیں کیا۔ میرے خیال میں جیسی واقعہ ہوا سب سے پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے اس پر بیان بھی جاری کیا، اس کے بعد انہوں نے احکامات بھی دیے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آرڈر بھی دیے کہ فوری طور پر اس کی تحقیقات بھی کرو، اور جو بھی ریلیونٹ اقدامات ان حالات میں ہو سکتے ہیں وہ اٹھائے جائیں، اور وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ میری طرف سے بھی بیان آیا، میں نے بھی اس کی کنڈیمنیشن کی، ساتھ ہی شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے وزیر ہیں، سوات سے ان کا تعلق ہے، ان کے بیانات آئے، ہمارے جو
نہیں دیکھیں ایک منٹ نا, میری بات یا تو اس طرح سے تو پھر بات نہیں ہوگی نا, بیچ میں آپ بول رہے ہیں. میں آ رہا ہوں مراد سعیدی کی, یار مراد سعید نے یہ بات بالکل کی ہے, لیکن اس نے یہ بات جو ہے وہ آج سے 4 ہفتے پہلے کی ہے, مہینہ ہو گیا اس کے بیان کو. اس کے بعد اس کے اور بھی بیانات آئے ہیں, ان بیانات کو بھی آپ دیکھ لیں. ہاں, اور اگر اس نے یہ کہہ دیا تو آپ مراد سعید کا نمبر آپ کے پاس یقیناً ہوگا, اگر نہیں ہے میں آپ کو دیتا ہوں, آپ اس سے وضاحت لے لیں نا. میں تو اپنے ایک ترجمان کی حیثیت سے حکومت کے, اب میں مراد سعید کا ترجمان تو نہیں ہوں نا, میں تو صوبائی حکومت کو, میں صوبائی حکومت کی طرف سے بات کروں گا. اتنا تو آپ کو بھی فرق پتہ ہونا چاہیے نا کہ میں ترجمان مراد سعید. جی ایک منٹ, میں ذرا ان کی بات کو پہلے ختم کر لوں, پھر آپ جا کہیں نہیں رہو, ادھر ہی بیٹھا ہوں. 6 بجے تک انشاءاللہ ادھر بیٹھ کے آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا, آپ بس ڈٹے رہیں. ہاں, دوسری بات جو انہوں نے کہا, دیکھیں صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری قانون کے دائرہ کار میں اور ہمارے دائرہ اختیار میں بنتی ہے, انشاءاللہ وہ ذمہ داری مکمل طور پر پوری ہوگی. البتہ اگر کوئی اس کرسی پر بیٹھ کر آپ کو یہ یقین دہانی کراتا ہے کہ پرسوں والا واقعہ آخری واقعہ تھا اور اس کے بعد دہشت گردی کا یا جرائم کا کوئی واقعہ نہیں ہوگا, تو میرے خیال میں وہ غلط بیانی کرے گا. آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں کہ بہترین ممالک جو دنیا کے ہیں لا انفورسمنٹ کے حوالے سے, جن کی پولیس بھی بہترین ہے اور جن کا نظام بھی بہترین ہے, چاہے وہ امریکہ ہے, چاہے وہ برطانیہ ہے, چاہے وہ اسرائیل جیسا ملک جو سب سے زیادہ اپنی سیکیورٹی پہ فوکسڈ ہوتا ہے, اس کے بھی دارالحکومت میں جا کے دھماکے بھی ہوتے ہیں اور واقعات بھی ہوتے ہیں. مکمل سدباب کسی بھی جنگ کی صورت میں کہیں بھی ممکن نہیں ہوتا. البتہ ہمارے سپاہی بھی اپنی جانوں پر کھیل کر حفاظت کر رہے ہیں, اپنی فرائض کی بجاوری میں سینوں پہ گولیاں بھی کھا رہے ہیں, اور آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کے سامنے, آپ کے اخباری اور آپ کے ٹی وی چینل بھی اس کو رپورٹ کرتے ہیں. تو حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, انشاءاللہ ہم بھرپور کوشش کریں گے. اور ایک چیز میں بالکل وضاحت کے ساتھ کہہ دوں کہ یہ جو بعض اوقات غلط فہمی یا بعض ہمارے سیاسی حلقے یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ شاید طالبان کے ساتھ کوئی خفیہ ڈیل ہو گئی ہے, ان کو کوئی علاقہ حوالے کر دیا گیا, ان کو آنے کی اجازت دی گئی ہے. میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں, یہ بات دہرا رہا ہوں, دہرا بھی نہیں رہا, کئی بار دہرا چکا ہوں, تیسری چوتھی پانچویں سویں بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی ڈیل کسی کے ساتھ نہیں ہوئی, کوئی ڈیل نہیں ہوئی. میں خود اس ڈیل کا, ان مذاکرات کا جو اس ڈیل کے لیے ہو رہے تھے, اس کا حصہ ہوں, اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا. کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ ہم نے ان کو کوئی علاقہ دیا ہو یا ان کو کہا ہو کہ آپ مسلح حالت میں تحریک طالبان پاکستان یا طالبان کی شکل میں منظم جتھے کی شکل میں پاکستان آئیں اور یہاں کارروائی کریں. ایسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی, اور ان کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو شخص بھی چاہے کسی بھی نام سے, کسی تنظیم کے نام سے, کسی گروپ کے نام سے, انفرادی حیثیت میں یا اجتماعی حیثیت میں پاکستان کی سرزمین پر ہمارے قانون اور ہمارے آئین کے خلاف سرگرمی کرے گا, مسلح کارروائی کرے گا, اس کے خلاف کارروائی ہوگی اور قانون کے مطابق اس کو جواب دیا جائے گا. سر یہ لاسٹ جو جس پہ اٹیک ہوا ہے سر, اس کی کس پر ہوا ہے؟ سر جو امن کمیٹی کے ممبر کے اوپر ہاں ہوا ہے, وہ شہید ہوا یا اس کو مارا گیا, اس کو نہیں جاتے, یہ فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے کہ کون شہید ہے اور کون مارا ہے. ہاں, اس کی تحقیقات کہاں تک پہنچی, کیا سوات میں ملیٹنٹس موجود ہیں, طالبان موجود ہیں کہ نہیں سر, انویسٹیگیشن ایجنسیوں کی رپورٹ کیا کہتی ہیں, اور دوسری سر یہ ابھی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دفن کرنے کو لوگ تیار نہیں ہیں. آپ کے مذاکرات کے لیے صرف اے سی یا ایس پی ان کے پاس جا رہے ہیں سر, کمشنر تک وہاں جانے کی زحمت نہیں کی ہے, ڈی سی بھی جانے کی زحمت نہیں کی, کیونکہ وزیر اعلیٰ کے چونکہ اباہی وہ ہے سر, ڈسٹرکٹ ہے, تو لوگ کافی غم غصے میں ہیں سر. کیا ملیٹنسی ہے سوات میں سر, طالبان کی پریزنس ہے سر سوات میں؟ اور سر آپ نے ساتھ کہا کہ ٹی ٹی پی نے کوئی ذمہ داری نہیں قبول کی, تو اگر ٹی ٹی پی نہیں ہے تو کون ہے جو یہی بتا, کون سا گروپ ہے سر؟ اچھا, میں آپ کے پاس یہ الفاظ ہوں گے, میں نے جو باتیں کی ہیں آپ نے ریکارڈ بھی کی ہیں نا, کیمرے آن ہیں میرے خیال میں, آپ مجھے ذرا ریپیٹ کر کے ابھی ذرا 2 منٹ لے لیں, کہیں کہ میں نے کہاں کہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے ذمہ داری نہیں قبول کی. میں نے اگر کوئی بات کی ہو ایسی, نہیں سوال, میں ایک بات, میں ان کے سوال کی جواب میں کہہ رہا ہوں, انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی نے ذمہ داری, یار میں نے طالبان کہا ہے, طالبان اور ٹی ٹی پی میں فرق ہے, اس لیے تو آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی میرے کہ تھوڑا سا فرق یہ ان اصطلاحات کا ضرور ذہن میں رکھا کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, ان کی وجہ سے ہی کنفیوژن پھیلتی ہے نا. آپ طالبان کو تحریک طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ وہ کر دیتے ہو, ایک چیز کر دیتے, تو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. اور جہاں تک طالبان کا, تحریک طالبان کا تعلق ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں, میں نے کہا ہے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے کہ جو کارروائی وہ کرتے ہیں, جیسے ادریس خان کی کارروائی ہوئی, اس کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی, تو یہ ان کا کام ہے. جو کارروائی وہ نہیں کرتے اس کے بارے میں ان کی پریس ریلیز آتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں کی. میں نے یہ بات کی, اور اس لیے جی ایک منٹ نا, سوال جواب اور کم کرنا. جہاں تک ڈیڈ باڈی کا تعلق ہے, میں نے پھر کہا بالکل ہمیں افسوس ہے, پوری حکومت کو افسوس ہے,
اور اس افسوس کا اظہار وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کیا، میں نے بھی کیا، باقی منسٹرز نے بھی کیا. جہاں تک تعلق ہے اس کے ساتھ جا کر مذاکرات کرنے کا، بات کرنے کا، لوکل ایک ایشو ہے. یقیناً جو لوکل انتظامیہ کے افسران ہیں انہی کی ذمہ داری بنتی ہے، وہی لا اینڈ آرڈر کو مینیج کرتے ہیں. سرکاری معاملات میں ایم پی اے ایم این اے کا رول ویسے بھی نہیں بنتا. لا اینڈ آرڈر کا کام ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر، کمشنر کا کام ہے، پولیس کے افسران کا کام ہے، وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. اگر کسی وجہ سے وہاں پہ پھر ضرورت پڑتی ہے ہمارے لوگوں کے جانے کی تو وہ بھی چلے جائیں گے. کوئی کسی نے نہ روکا ہے، نہ وہ اس وجہ سے نہیں جا رہے. بلکہ آج بھی ہمارے 2 منسٹرز جو ہیں، امجد صاحب ہیں، سوات کے شکیل صاحب ہیں، ان دونوں سے میری بات ہوئی ہے. وہ کہا جاتا ہے جی آپ کے لوگ سوات میں نہیں ہیں. امجد صاحب بھی سوات میں تھے، شکیل صاحب بھی سوات میں تھے، سب سوات میں ہی تھے اور وہاں پر لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ خیر کرے گا، واقعات پر کنٹرول آ جائے گا. لیکن جب تک یہ چل رہا ہے تو لا انفورسمنٹ ایجنسیز اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہیں اور انشاءاللہ ہر طرح سے سدباب کیا جائے. مذاکرات کا لفظ بار بار استعمال کر رہے ہیں. قومی افق پر مذاکرات کا لفظ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے. آپ کی مینڈیٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. مذاکراتی عمل کا جو مینڈیٹ ہے وہ قومی افق سے ختم ہوا ہے. ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ بلاول صاحب وزیر اعظم صاحب یا کہیں قومی قیادت جو ہے وہ مذاکرات کی جانب بڑھ رہی ہے. ایک تو یہ مسئلہ ہے، یہ کلیئر کر دیں. دوسری بات آپ ہمیں فرق بتا دیں واضح الفاظ میں کہ ٹی ٹی پی دس اور طالبان دس. اچھا، ویسے میرے بھائی آپ میری ہر پریس کانفرنس میں موجود ہوتے ہیں اور یہاں پر میں کئی پریس کانفرنسوں میں یہ چیزیں بتا چکا ہوں. ٹی وی انٹرویوز میں آپ کے ٹی وی چینل پر بھی ماریا صاحبہ جو ہیں ان کے پروگرام میں بتا چکا ہوں، کئی اور پروگراموں میں کہہ چکا ہوں. لیکن میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، ٹائم آپ کا ہے. اگر آپ نہیں تنگ ہوتے تو میں تو نہیں تنگ ہوتا. میں تو اس پہ اچھا پہلا سوال آخری حصے کو میں پہلے دے دیتا ہوں، فرق سمجھا دوں. تحریک طالبان پاکستان، تحریک طالبان پاکستان ایک تنظیم ہے، تحریک ہے جو ہمارے خلاف، پاکستان کی ریاست کے خلاف لڑتی رہی ہے. اس کے سربراہ کا نام مفتی نور ولی محسود ہے، یہ ان کا امیر ہے. اور اس کے علاوہ ان کی ایک رہبری شورا ہے جس میں ان کے مختلف علاقوں کے جو بڑے کمانڈر ہیں وہ اس کے ممبرز ہیں. یہ ہے تحریک طالبان پاکستان. جب وہ کوئی کارروائی کرتے ہیں، یہ ہماری پچھلے چند دنوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں پچھلے 20 سال کی بات نہیں کر رہا، جب سے کم از کم میں انوالو ہوا ہوں ان کے ساتھ بات چیت میں، تو میں اس دن کے بعد سے بات کر رہا ہوں. یہ ہماری ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے کہ جو کارروائی آپ کریں گے اور آپ اس کو اون کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہاں یہ ہم نے کی ہے، تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہماری طرف سے پریس ریلیز جاری ہوگی، اور پریس ریلیز میڈیا کو جاری ہوتی ہے. ان کا ایک خاص قسم کا پیڈ ہے اور اس شخص کے نام سے ہوتی ہے. یہ ذمہ داری وہ لے لیتے ہیں. جیسے ادریس خان کی میں نے ایک مثال دی، اس سے پہلے بھی انہوں نے اور بھی لی ہے، لیکن یہ ادریس خان کی ذمہ داری لی. اس کے علاوہ تحریک طالبان پاکستان کے کئی ایسے لوگ تھے جو پہلے تحریک کا حصہ تھے، ان کے ساتھ شانہ بشانہ تحریک میں موجود رہے ہیں، لڑائیوں میں حصہ لیا ہے، جنگیں لڑی ہیں پاکستان کی حکومت کے خلاف. اب ان کی یہ جو بات چیت چل رہی ہے اس وقت پاکستان حکومت کی اور ان کی، اس کے وہ اس پورے مذاکراتی عمل سے وہ اختلاف کرتے ہیں. اور انہوں نے برملا بھی کہا ہے، اوپنلی بھی کہا ہے کہ ہم مذاکرات نہیں چاہتے، ہم پاکستان کے ساتھ جنگ لڑنا چاہتے ہیں. اب اس میں وہ کون ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پتہ اس لیے ہونا چاہیے کہ آپ تو رپورٹنگ کرتے ہو روز ان چیزوں کی. میں شروع کرتا ہوں وہاں سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے. ڈیرہ اسماعیل خان میں مثلاً ایک ہے گنڈا پور گروپ. گنڈا پور گروپ ہے کلاچی کا علاقہ، کلاچی اور ٹانگ کے علاقے میں وہ آپریٹ کرتے ہیں. گنڈا پور گروپوں میں 2 لوگ ہیں. ایک گنڈا پور جو ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان مفتی نور ولی کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ مذاکرات میں شریک رہے ہیں. ایک گنڈا پور گروپ وہ ہے جو مذاکرات کا مخالف ہے اور وہ حملے کر رہا ہے. اور جب ہم بلکہ کابل میں تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، تو انہوں نے یہاں کارروائی کی اس لیے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ یہ کارروائی خراب ہو، ان کی یہ مذاکرات خراب ہو. اس کے بعد تھوڑا سا کھسک کر ادھر آتے ہیں، شمالی وزیرستان کی طرف آ جاتے ہیں. شمالی وزیرستان میں ایک بہت مشہور کمانڈر ہے، اس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں، حافظ گل بہادر. وہ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ہے، وہ مسلح کارروائی کر رہا ہے اور پاکستان کی فوج پر اور سویلینز پر وہ حملے بھی کرتا ہے اور ان کا وہ اعلان بھی کرتا ہے. اس کی جھڑپیں بھی ہوتی ہیں، اس کے بندے مارے بھی جاتے ہیں اور وہ مخالف ہے. پھر تھوڑا سا کھسک کر ادھر آ جاتے ہیں آپ کے کرم ایجنسی اور یہ جو علاقہ اور اکزئی اور کرم، یہاں پر ان کے لوگ ہیں. کچھ لوگ ہمارے ساتھ مذاکرات میں ہیں. دولت خان جس کو کچھ دن پہلے بم دھماکے میں جس کو مارا گیا وہ مخالف ہے.
اس کا گروپ ہے, یقیناً اس کے بھی لوگ ہیں, وہ تو خود تو مر گیا لیکن اس کے وہ اور بھی لوگ ہیں. اس کے بعد ہم ادھر آ جاتے ہیں خیبر ایجنسی میں. خیبر ایجنسی میں کچھ لوگ فیور میں ہیں, مذاکرات کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں. انہی کے کچھ گروپ ہیں جو نہیں مان رہے, جو مخالف ہیں. مومند ایجنسی میں کئی گروپ ہیں, جو ایک گروپ فیور کر رہا ہے, دوسرا مخالف ہے. ولی خراسانی, جس کو عبد الولی خراسانی, جس کو ابھی کچھ دن پہلے پکتیکا میں جس کو IED میں مارا گیا, وہ جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کی مرکزی رہبری شورا کا ممبر ہے. یہ دروازہ داور لگ دگا کہ رہبری شورا کا ممبر ہے تھا لیکن اس کے ساتھ نیچے کچھ لوگ تھے مومند ایجنسی میں ہی جو کہ اختلاف رکھتے ہیں, اور وہ بار بار مختلف کارروائیاں کر کے اپنا نام بتاتے ہیں. باجوڑ میں ایسے کئی گروپ ہیں, مثلا مولوی فقیر محمد ہے. مولوی فقیر محمد جو ہے وہ حکومت کے ساتھ یا ہمارے ساتھ مذاکراتی عمل میں شریک ہے, اور وہ ان کا بڑا سینئر لیڈر ہے. لیکن اس کے مخالف گروپس ہیں جن میں دیر کے علاقے کا, باجوڑ کے علاقے کا جو سرحدی باؤنڈری ہے, یہاں کا حفیظ اللہ کوچوان ایک کمانڈر ہے, جو کہ ہمارے ہی MPA لیاقت پر حملے میں بھی جس کا نام آیا ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ملوث ہے, لیکن اس کا نام آیا ہے. تفتیشی اداروں نے کہا ہے کہ یہ کارروائی اس کی تھی, اور تحریک طالبان پاکستان نے, مفتی نور ولی کے گروپ نے اس کارروائی کو ڈسون کیا. انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا, کوچوان نے کیا ہے. کوچوان ان کا مخالف ہے. اسی طرح پھر سوات میں آ جاتے ہیں. سوات میں بھی کئی گروپ ہیں. کچھ وہ لوگ ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہیں, الائیڈ ہیں, اور جو بات چیت کے فیور میں ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو یا مذاکرات میں شریک ہیں. لیکن دوسری طرف کئی ایسے گروپ ہیں جو مسلح کارروائیوں میں حصہ لے رہے ہیں. تو یہ جو واقعات ہوئے ہیں, ان میں سے کچھ TTP نور ولی گروپ نے کیے ہیں, انہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے, اور کچھ کو مخالف لوگوں نے کیا. یہ میرا پوری یہ جو میں نے آپ کو سبق پڑھا ہے, یہ اس کی وجہ تھی. باقی جہاں تک تعلق ہے, یو منٹ دی دغه دے بس دا خبریں بختمی کو یو منٹ را دیکھوا کا کنے ولی دے خپل دغه اوچت سبا کے ہاں عاطف صاحب بات کرے ورنہ یہ نہیں یو بیا کو کنا ون آن ون کر لیں گے, ون آن ون کر لیں گے, بس ون آن ون کو کنے یار, ون آن ون کو کنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں پہلے تو انآفیشیل سی بات یہ کہ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی مینجمنٹ کو, جنہوں نے اس بندے کو سلیکٹ کیا جو آپ کے نشتروں کے جواب اتنے پیار سے دیتے ہیں. تو ماشاءاللہ نہیں, یہ پھر بھی میرے سے ناراضی ہوتے ہیں کیونکہ بڑے زبردست نشتر چلایا آپ لوگوں نے. آپ کے شاہینوں کے نشتر تیز تھے. ایسا ہے جناب علی کہ میں عمران خان صاحب, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب, بیرسٹر صاحب مرجھگڑا صاحب کا مشکور ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے 4 بیسک مسائل تھے, ایک پراپرٹی ٹرانسفر کا, ایک ہمارا فارم کا لائسنس کا,